اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج ہم درود و سلام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم قرآن میں اس کے بارے میں جو حکم ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ درود کو عربی زبان میں صلات کہتے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے یا سننے پر جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں اسے درود کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے: من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من جو صلی درود علیہ مجھ پر مرۃً ایک بار فتح اللہ کھول دیتا ہے اللہ لہ اس کے لیے باباً دروازہ العافیہ سلامتی کا، خیر کا، عافیت کا، بھلائی کا۔ اب ہم قرآن میں اس کے بارے میں جو حکم ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس آیت سے درود و سلام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اور منزلت کا بیان ہوا ہے جو آپ کو آسمانوں پر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا یا بھیجنا اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح کہ ہمارا درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا ایسے ہے کہ آپ فرشتوں کی محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کے سامنے اس کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو درود بھیجتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرشتے آپ کی بلندی یا درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہوا ہے، آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حالت نماز میں آپ پر سلام بھیجنا اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کہنا ہے۔ آپ پر درود و سلام بھیجنا کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں پر حق ہے، کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ آپ کی رحمت و شفقت کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن عقیدت محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ آپ پر درود و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو تکالیف اٹھائیں اور امت کی ہدایت کے لیے گھل گھل کر اپنی جان ہلکان کی، ان کی بخشش کی خاطر راتوں کو سجدے کیے، آنسو بہائے، تو اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند کرے اور آخرت میں انہیں شفاعت کا تاج پہنائے۔ آپ نے امت کے لیے جو تکالیف اٹھائیں، وہ مشرکین مکہ کے مظالم ہو، یا واقعہ طائف ہو، یا شعیب ابی طالب کا محاصرہ ہو، یا ہجرت کا کٹھن سفر ہو، ہر مسلمان کو واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خیر خواہی اس حدیث میں نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے دیکھا جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اسے دیکھ کر مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا: جہنم کے کل 7 درجے ہیں، اس میں سب سے نیچے والے درجے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھے گا، اس کے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور 3رے درجے میں اللہ تعالیٰ یہود کو ڈالیں گے، 2سرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ آپ نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ آپ مسجد میں تشریف نہ لے جاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر لیتے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد بھی کم آتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، دروازے پر آئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور کہا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ ملا، آپ جائیں شاید آپ کو جواب مل جائے۔ آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا مگر انہیں بھی جواب نہ آیا۔ انہوں نے سیدنا علی سے واقعہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے سوچا جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے خود نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجنا چاہیے۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا۔ آپ آئیں اور کہا، السلام علیکم ابا جان۔ بیٹی کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھول کر سلام کا جواب دیا۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، ابا جان آپ کی یہ حالت کیوں ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میری امت کے گناہ گار بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ انہیں معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا اور کہتے جاتے، اے اللہ میری امت میری امت میری امت، میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اے محبوب غم نہ کر، آپ کو روز قیامت اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اپنی امت کو بخشوا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے اٹھے اور لوگوں میں یہ اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جہنم سے آزاد نہ ہو جائے۔ اس واقعہ سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ امت آپ کو درود و سلام کے گلدستے پیش کرے تاکہ روز قیامت یہ درود ان کے حق میں شفاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ درود شریف کب اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ اگر کسی مجلس میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہر بار ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود واجب ہے، لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ بے وضو درود پڑھنا جائز ہے اور با وضو پڑھنا نور علی نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ نماز میں درود پڑھنا ثابت ہے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ قیام فی العبادہ نہیں ہوگا بلکہ قیام تعظیم کے معنوں میں ہوگا۔ جمعہ کو درود شریف پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ جمعہ سید الایام ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی۔ سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو شخص مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ فرشتے زمین پر مقرر کر رکھتے ہیں جو پوری زمین پر پھرتے ہیں۔ ان کا کام درود و سلام اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا یا آواز کو بہت زیادہ بلند کر لینا جہالت ہے۔ اسی طرح بہت چیخ چیخ کر درود پڑھنا مناسب نہیں، بلکہ انسان کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ کسی شہنشاہ کے سامنے تعظیم اور ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ درود و سلام کی برکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ 1 مرتبہ آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ سنن نسائی۔
ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں، کتنا بھیجوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، کیا وظائف کا چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ بھیجو تو تمہارے حق میں اور بہتر ہے۔ عرض کیا، کیا نصف؟ فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا، کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا، پھر میں اپنی تمام دعاؤں کے بدلے میں آپ پر درود ہی بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا، تب تو تم نے اپنی ہمت پوری کر لی اور گناہوں کو معاف کرا لیا۔ درود شریف ہر طرح کی وباؤں اور بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے، قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے، قرض سے نجات نصیب ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت نصیب ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آخرت کی زندگی کی منازل آسان ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کو سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو اسی وقت نصیب ہوگی جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ گناہوں سے بچتے ہوں گے، حرام کمائی سے بچتے ہوں گے، جھوٹ، غیبت اور تمام بری باتوں سے پرہیز کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنے سے صفائی قلب ہوتی ہے، دشمنوں کی زیادتیوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی شیخ کامل اور مرشد نہ مل سکے جس سے وہ علم سیکھے اور تربیت حاصل کرے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کو لازم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانہ غیب سے تربیت کا انتظام کر دیں گے۔ درود شریف پڑھنے سے کمالات کے مقامات اور قرب الہی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے سرفراز کر دیتے ہیں، اور مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں اور حالت بیداری میں نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا حق ادا ہوتا ہے، بے حد اجر و ثواب ملتا ہے، خوش نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، جو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلاتیں بھیجے گا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سنن نسائی۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ترمذی۔ یہی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ ہمیں کون سا درود پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی کو درودوں کا سرتاج بھی کہا جاتا ہے، یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ درود سکھایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درود حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، جیسے درود تنجینہ۔ یہ شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، جہاز طوفان میں گر گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اسی عالم میں مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ نے یہ درود مجھے سکھایا اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود 1000 بار پڑھو۔ میں بیدار ہوا، وضو کیا اور دوستوں کے ساتھ مل کر یہ درود پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ طوفان تھم گیا اور 300 بار پڑھنے سے ہی جہاز کو طوفان سے نجات مل گئی۔ اسی طرح درود ماہی، درود خضری، درود خمسہ وغیرہ بھی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ مختصراً آپ کوئی بھی درود پڑھیں،
اس میں تعظیم، محبت، خلوص نیت کا ہونا چاہیے اور کسی بھی غلط عقیدے اور خیال کو دل میں لا کر پڑھنا سخت غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر محفل میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند درجات کی وجہ سے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو خدائی اختیارات میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام غیب کا علم رکھتے ہیں اور اللہ کی طرح آپ کو بھی اختیار ہے کہ جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ سورۃ توبہ کی آیت 74 کو بیان کرتے ہیں کہ بیان ہوا ہے، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ لیکن در حقیقت اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، وہاں تجارت کو فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت اچھی ہو گئی۔ منافقین مکہ کو بھی خوب فروغ ملا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ناراضگی والی بات تو نہیں، بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اس غنا اور خوشحالی کا ظاہری سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، ورنہ در حقیقت غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آیت میں من فضلہ واحد کی ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے، تثنیہ کی ضمیر نہیں لگائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ تم میری نسبت میں بس اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ترمذی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ صحیح بخاری۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجز و انکساری کتنی زیادہ تھی۔ حالانکہ یونس بن متی ایک خطا کر چکے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں محصور کر دیا تھا اور توبہ کرنے پر معافی عطا کی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں نے شفاعت کے مسئلے کو بھی ایک عجیب سا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہیں، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری تو بخشش ہونی ہے، شفاعت ہمیں مل جانی ہے۔ لیکن انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کو بہت زیادہ ترجیح دی، صحابہ کرام نے انہیں اختیار کیا۔ اب جو شفاعت کا مسئلہ ہے اس کو آپ ایک مثال کے طور پہ یہ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، اگر ایک ایگزام میں وہ بیٹھا ہے اور اس کے پاسنگ مارکس جو ہیں یعنی 50% جو اگر وہ لے گا تو وہ پاس ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ 30% لیتا ہے تو ٹیچر کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اس کو تھوڑے کنسیشن کر کے پاس کر دے، یعنی 50% مارکس اس کے کر کے اس کو کر دے۔ لیکن اگر وہ 2-3 مارکس لیتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ وہ بچے کو کیسے وہ پاس کریں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم نیکیاں کریں لیکن اس میں اگر تھوڑی کوتاہی یا کمی ہو تو وہ تو شفاعت سے کور ہو جائیں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ لیکن اگر اعمال صالحہ ہی نہیں، اختیار ہی نہیں کیے گئے، عقیدے میں بھی آپ کمزور ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں یا شفاعت آپ کو مل سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔